بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو دلوں کے امراض کے لیے اور بدن کے امراض کے لیے بھی ذریعہ شفا بنایا ہے۔ شافی اللہ ہے، ذریعہ شفا آیت قرآنیہ ہے جو پڑھنے والے کی نیت اور اخلاص پر بہت حد تک منحصر ہے۔ آج کل جھاڑنے پھونکنے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، لوگوں نے اس کو پیشہ ورانہ طریقے پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ پانی پر پڑھتے ہیں، تیل پر پڑھتے ہیں، اس کی قیمت وصولتے ہیں، جبکہ ممکن ہے کہ اس سے شفا ملے بھی اور نہیں بھی ملے۔ اس طرح سے پڑھے ہوئے پانی اور تیل کا بیچنا شرعاً درست نہیں ہے۔ البتہ اگر مریض شفا یاب ہو جائے اور کچھ وہ جول مقرر کر دے، کچھ مزدوری مقرر کر دے کہ اگر میرا مریض شفا یاب ہو گیا تو میں آپ کو ایک رقم متعین دوں گا، یا مجھے جو توفیق ہوگی اللہ کے فضل سے میں دوں گا، تو بات معقول لگتی ہے۔ لیکن یہ کہ صاحب ہر سٹنگ میں ہم پڑھیں گے تو اتنی مزدوری لیں گے، یا پانی پڑھا ہوا یا زمزم پر اور زیتون کے تیل پر لوگ پڑھ کر کے اس کا دھندا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور ایسی چیز جس کا مفید ہونا یقینی اور حتمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جس کے اوپر آیات پڑھی گئی ہیں نفع بخش بھی ہو اور نفع بخش نہ بھی ہو، یہ سب اللہ کی اذن پر موقوف ہے۔ تو اس کا بیچنا، اور اسی طریقہ سے کچھ لوگ اس میں اور بھی تعویذ کے دھندے کرتے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں، یہ سب شرعاً درست اور جائز نہیں ہے، اور سلف صالحین سے اس طرح کا عمل منقول نہیں ہے۔ یہ سب بدعی امور کے اندر آتے ہیں۔ انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی رائج ہے لوگوں کے اندر کہ صلاۃ التراویح میں جب قرآن مجید حافظ یا قاری ختم کرتا ہے، چاہے وہ صلاۃ التراویح میں کرے یا وطر میں کرے، تو مسجد میں بہت ساری شیشیاں، بوتلیں پانی سے بھری ہوئی، تیل سے بھری ہوئی رکھی نظر آتی ہیں۔ مختلف لوگ لا کر رکھ دیتے ہیں کہ حافظ صاحب اس میں پھونک مار دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ تمام شیشیوں پر وہ مخصوص آیات کو پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں 1 سے زائد مرتبہ، یا معوذات پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، یا آیت الکرسی پڑھیں، یا دوسری آیات پڑھیں اور دم کرے۔ تو اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے؟ بس وہ ایک رسم ہے کہ اٹھایا اور پھونک پھونک کر دیا اور تھکا دیا اس کے اندر، یہ عمل ہوتا ہے۔ اور یہ چیز دوسروں کے یہاں یعنی غیر اہل حدیثوں کے یہاں تو دیکھنے میں یا سننے میں آتی تھی، لیکن اہل حدیثوں کی مساجد میں اس طرح کا عمل نہیں پایا جاتا تھا۔ لیکن اب رفتہ رفتہ لوگ دیکھا دیکھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اور بہت ساری شیشیاں مسجدوں میں اہل حدیث ائمہ کے پاس بھی شہروں میں اور دیہاتوں میں رکھی جاتی ہیں، تاکہ وہ ختمہ کے وقت، قرآن کے ختمہ کے وقت اس میں وہ جھاڑ دے، دم کر دے، یا تو کچھ پڑھ کے دم کرے یا ایسے ہی پھو پھو کر دے، چھو کر دے، کیونکہ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، پورا قرآن ہی اس شیشے کے اندر وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا نظریہ رکھنا اور عقیدہ اس کی استشفاء اور شفا طلبی کا رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ مبارک وقت ہے اور اس وقت میں دم کرانا اس پانی کو بہت مفید بنا دیتا ہے، اور ایک خاص وقت کا اہتمام کرنا، یہ عمل سلف صالحین سے، صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ یہ بدعت کی قبیل سے ہو۔ لہذا میں مساجد کے ائمہ سے، حفاظ اور قراء سے جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، اور عام عوام اہل حدیث سے بھی اور خواص سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے مظاہرات کو، اس طرح کی چیزیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، ان کا سلسلہ بند کرے، اور حفاظ اللہ کے لیے بدعتوں کو فروغ نہ دے۔ کسی مخصوص وقت میں مخصوص انداز پر شیشیوں میں پانی پر پڑھنا، اس طرح کا عمل سلف صالحین کا نہیں رہا ہے۔ مریض کے اوپر دم کر دینا یہ زیادہ نفع بخش ہے اس بات سے کہ پانی پر اور تیل پر پڑھا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر پڑھنا بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے لیے پانی دم کیا، تو واتی بتھان سے مٹی منگوائی، اس کو پیالے میں رکھا، اس سے پانی ڈالا، پھر اس کے اوپر قرآن کی آیات پڑھی، اور اس سے ثابت بن قیس نے غسل کیا۔ تو اس سے اہل علم نے پانی پر اور پانی ہی کے قبیل سے تیل بھی ہے جائز سمجھا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مریض کے اوپر ڈائریکٹ پڑھنا یہ افید اور انفع ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو رات میں سونے کے وقت پھیلاتے تھے دونوں ہاتھوں کو، اور اس پر مخصوص آیات اور سور پڑھتے تھے، اور اس کو
پھونک مارتے تھے، جس میں ہلکی سے تھوک کی بھی آمیزش رہتی تھی، اور پورے جسم پر اگلے حصے سے شروع کرتے اور پچھلے حصے تک جہاں تک ہاتھ جاتا دوڑاتے۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ جو خود قرآن صحیح پڑھ سکتا ہو وہ اپنے درد و الم کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھے اور اس پر پھونک مارے، یا کسی اور کو بھی پھونک مارے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ شیشیوں میں پڑھنے کا سلسلہ اور خاص کے قرآن کے ختم کرنے کے وقت میں حافظوں کا یہ عمل اور لوگوں کا اس طریقہ سے ہوڑ مچانا اور وہاں شیشیاں اکٹھا کرنا اور ان سے پڑھنے کی دم کرنے کی یا پھونک مارنے کی درخواست کرنا اور کہنا کہ صاحب یہ ختم قرآن کا دم کیا ہوا پانی ہے اور بڑا مفید ہے اور فائدہ مند ہے، یہ سب فکر غلط ہے اور غیر منہجی بات ہے اور بلکہ غیر شرعی بات ہے۔ اگر کسی عمل کو مخصوص طریقے پر اور مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص طرز عمل کے ساتھ کیا جائے تو ہر چند کے وہ عمل فی نفس ہی جائز بھی ہو، لیکن صفت مخصوصہ کیفیت مخصوصہ کا التزام کرنے کی وجہ سے وہ عمل بدعت ہو جاتا ہے۔ وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔